جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، گزشتہ مجلس میں سورہ فیل کی تفسیر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج سورہ قریش کی تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کریں گے، پھر ان آیتوں کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، ایلاف اس کے معنی ہے عادی ہونا۔ لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلاف مانے عادی ہونا۔ ایلافہم رحلہ، رحلہ مانے ہے سفر، شتا اس کے معنی ہے سردی، والصیف اس کے معنی ہے گرمی۔ اس کا پورا معنی اس طرح ہوگا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش کے لوگ گرمی اور سردی کے موسموں میں سفر کے عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات سمجھیں کہ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقرش منتشر لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ منتشر تھے، حرم کے باہر پھیلے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے باہر پھیلے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آ کر مکہ مکرمہ میں حرم کے پاس آباد ہو جاؤ، یہیں پر آ کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، انہیں لا کر مکہ مکرمہ میں حرم کے پاس جمع کیا کہ تم یہیں پر آباد رہو، اس سے باہر نہیں۔ اس اعتبار سے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب ہے، اور یہ قبیلہ بھی اپنے فصاحت کے اعتبار سے، اپنی شجاعت کے اعتبار سے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے تمام قبائل پر یہ قبیلہ غالب تھا، اس لیے اسے بھی قریش کہا جاتا ہے۔ یہ دو وجہ تسمیہ بیان کی ہے، اور بھی بہت سارے وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ کے باہر پھیلے ہوئے تھے، انہیں لا کر مکہ میں جمع کیا، حرم میں آباد کیا، اور یہیں پر وہ رہنے لگے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ اور حرم ایک ایسی وادی ہے
وادی پہاڑوں کے درمیان کے ہموار علاقے کو کہتے ہیں، جہاں پر معیشت کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جہاں پر باغات نہ ہو، وہاں پر کوئی معیشت کا ذریعہ نہ ہو۔ لوگ ایسی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں معیشت کا کوئی ذریعہ ہو، تاکہ وہ سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ لیکن مکہ مکرمہ ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے یہ دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بالکل سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان قبائل میں آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھی، غربت ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے حسد ہونے کی وجہ سے، عداوتیں، اس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے۔ امن وہاں پر نہیں تھا، سکون وہاں پر نہیں تھا، اور اسی طرح کسی کی جان بھی محفوظ نہیں تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھی، نہ عزت محفوظ تھی، نہ آبرو محفوظ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہاں پر جو لوگ تھے وہ بالکل امن کے ساتھ رہنے لگے، سکون کے ساتھ رہنے لگے، ان کی جان بھی محفوظ تھی، ان کا مال بھی محفوظ تھا، اور ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ پھر وہاں پر جو شکار کے جانور تھے وہ بھی محفوظ تھے کعبۃ اللہ کی برکت سے، اللہ کے گھر کی برکت سے شکار کے جانور تک بھی وہاں پر محفوظ تھے۔ بزرگان محترم، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ سفر کے عادی تھے، گرمی اور سردی کے موسموں میں وہ سفر کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا ذریعہ معیشت نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کے پردادا حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم، انہوں نے تجارت کے سفر کرنا شروع کیے۔ لوگوں کا مال مزاربت کے طور پر لیتے اور اس مال کو لے کر ملک شام جاتے، یمن جاتے، اور وہاں جا کر نفع حاصل کرتے، اور وہ مال لا کر جو اس میں نفع ملتا لوگوں کے درمیان ان کے حصے کے مطابق اسے تقسیم کر دیتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مخلوق ہے ان کے بھی ہمیں کام آنا چاہیے، ان کی بھی مدد کرنا چاہیے، ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آگے سکھ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیت الخلا جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ حضرت نے محسوس کیا کہ کوئی پریشانی ہے، تو حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، فوراً بیت الخلا گئے، دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ وہاں پر جو فلیش ہے وہ خراب ہے، اس کی وجہ سے ساری گندگی باہر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت نے اپنی آستین چڑھائی اور پانی کے ذریعے سے اس گندگی کو حضرت نے صاف کیا۔ پھر باہر آئے، باہر آ کر اس سے کہنے لگے کہ اب آپ اطمینان کے ساتھ جا سکتے ہیں، بالکل صاف ہے۔ بیت الخلا وہ جانے سے پہلے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہی حضرت حسین احمد مدنی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی مولوی ہیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی مولوی ہیں، انہیں گالیاں دوں گا تو وہ
انہیں جا کر بتلائیں گے، انہیں بھی گالیاں لگیں گی۔ انہیں علماء سے نفرت تھی، تو فارغ ہونے کے لیے گیا۔ جب فارغ ہو کر باہر آیا تو اس نے سوچا کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وہاں آ کر حضرت کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر حضرت کا اسٹیشن جب آیا، حضرت جب اسٹیشن پر اترے تو حضرت کے جو چاہنے والے تھے حضرت کے انتظار میں تھے، حضرت کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت کو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت کو دیکھتے ہی نعرہ لگانا شروع کیا۔ حضرت حسین احمد مدنی زندہ باد کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ تو وہ جو سکھ تھا اس نے پوچھا لوگوں سے کہ حضرت حسین احمد مدنی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہی تو ہے حضرت حسین احمد مدنی۔ تو وہ اپنے سر پر ہاتھ لگا لیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں انہیں بیٹھ کر انہی کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن یہ مسکرا کر جواب دے رہے تھے۔ یہ ہمارے بڑوں کے اخلاق ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کے اخلاق ہیں۔ میں اسے اس لیے بتلا رہا ہوں کہ مخلوق کے ہمیں کام آنا چاہیے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے کام آنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ خدمت خلق یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہاں پر حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم نے سفر شروع کیے تجارت کے۔ گرمی کے زمانے میں ملک شام جاتے اور سردی کے زمانے میں ملک یمن جاتے تھے۔ اس طرح وہ یمن جا کر ملک شام جا کر وہاں سے کچھ چیزیں خریدتے، وہ لا کر وہاں پر جو لوگ آتے تھے حج کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ ان کی چیزوں کو خریدتے، ان کے ذریعے سے انہیں نفع ملتا تھا۔ اس طرح وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کے ان پر جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، یہ دو جو طویل سفر ہے، ملک شام اور یمن، یہ بڑے طویل سفر تھے اور یہ اس کے عادی تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز آسان بن جاتی ہے۔ وہ ملک شام جاتے، یمن جاتے، بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جاتے تھے۔ انہیں کوئی چھیڑتا نہیں تھا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے دیا۔ وہاں پر کوئی ذریعہ معیشت نہیں تھی ظاہری اعتبار سے، اللہ نے انہیں کھانے کا انتظام فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ اور یہ جو طویل سفر تھے ملک شام اور ملک یمن، یہ طویل سفر ہونے کے باوجود بھی انہیں امن تھا، سکون تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ تیسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی حکومت ایسی نہیں تھی اس وقت جو امن کو قائم کر سکے۔ اس وقت بھی اللہ نے انہیں پورے امن کے ساتھ رکھا، پورے سکون کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے اس صورت میں یہی بیان فرمایا الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اور اس صورت کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک
रकात में खड़े होते, इतनी देर देर तक नमाज में खड़े होते, आपके पांव में वर्म आ जाता। पीछे से सहाबा खड़े होकर ये कहते, ए अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप इतना क्यों रोते हैं, आप इतना क्यों तड़पते हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ने अगर हमें कुछ मकाम दिया है, अल्लाह ने अगर हमें मसाजिद का मुतवल्ली बनाया है, मसाजिद का निगहबान बनाया है, या किसी और चीज का ओहदा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, तो हमें अल्लाह की फरमा बरदारी करना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। दूसरी बात ये, इस सूरत के अंदर दूसरा सबक हमें यह मिलता है कि इबादत के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तीसरा सबक इस सूरत के अंदर हमें यह मिलता है कि हम जिस मकाम पर रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, अगर वहां पर सुकून है, अमन है, हम सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, राहत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से हम पर बहुत बड़ा इनाम है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दूसरा, अगर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अगर हमें वहां पर रिज्क इत्मीनान के साथ मिल रहा है, सुकून के साथ हम खा रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कही और सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल वजूदी बिज़िक्रिल इलाह।